السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود جس درجہ شکی اور دشمن اسلام تھے، اس کا اندازہ گزشتہ واقعات سے ہو چکا ہوگا۔ باہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سینکڑوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور لطف کا برتاؤ کرتے اور ان سے درگزر کرتے رہتے۔ سخت سے سخت غصے کی حالت میں صرف اس قدر فرماتے اس کی پریشانی خاک آلودہ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس سے میں قرض لیا کرتا تھا۔ ایک سال اتفاق سے کھجوریں نہیں بھیجیں اور قرض ادا نہ بکیں اور قرض ادا نہ ہو سکا۔ اس سے پورا سال گزر گیا۔ بہار آئی تو یہودی نے تقاضا شروع کیا، اب کے بھی پہلے کم آئے۔ میں نے آئندہ فصل کی مہلت مانگی، اس نے انکار کیا۔ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر تمام واقعات بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور سمجھایا کہ مہلت دے دو۔ اس نے کہا، ابو القاسم، میں کبھی مہلت نہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلستان میں تشریف لے گئے اور ایک چکر لگا کر پھر یہودی کے پاس آئے اور اس سے گفتگو کی، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جبوترا پر جو مسقف تھا فرش بچھا دو، اس پر آرام فرمائے، اور سو گئے۔ اور سو کر اٹھے تو پھر یہودی سے خواہش ظاہر کی کہ مہلت دے دیجیے۔ اس شکی نے اب بھی نہ مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کے جھنڈ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کھجوریں توڑنی شروع کرو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اتنی کھجوریں نکلی کہ یہودی کا قرض ادا کر کے بچ رہیں۔ قرض بھی ادا ہو گیا اور بچ بھی رہیں۔ مجلس نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی۔ جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے لیے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی روادی مبارک بچھا دیتے تھے۔ ایک دفعہ مقام جرانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اس کی نہایت تعظیم کی اور اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون عورت تھی؟ لوگوں نے کہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
رضائی والدہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے چادر کا ایک گوشہ بچھا دیا، پھر رضائی ماں آئی، آپ نے دوسرا گوشہ بچھا دیا، آخر میں رضائی بھائی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے۔ ایک دفعہ ان کو بلاوا بھیجا تو وہ گھر میں نہیں ملے۔ تھوڑی دیر بعد حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب حبش سے واپس آئے تھے تو ان کو گلے لگا لیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ سلام میں پہل دستی فرماتے، راستے میں جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے یا سامنے آتے تو ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر مسلمان اور منافق، دو کافر یکجا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعلیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ اہبام اس لیے اختیار فرماتے تھے کہ شخصی مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ حسن معاملہ اگرچہ غیرت پیازی کی وجہ سے اکثر مقروض رہتے تھے، یہاں تک کہ وفات کے وقت بھی آپ کے زورامن بھر گلے پر ایک یہودی کے ہاں گرو تھی، لیکن ہر حال میں حسن معاملات کا سخت اہتمام تھا۔ مدینے میں دولہا تمہاد آمدن یہودی تھے اور اکثر ان ہی سے آپ قرض لیا کرتے تھے۔ دولت مند یہودی تھے۔ مدینہ میں دولت مند یہودی تھے اور اکثر ان سے آپ قرض لیا کرتے تھے۔ یہودی دولت مند، الطبع اور سخت گہرے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہر قسم کی بدمزاجیاں برداشت فرماتے تھے۔ نبوت سے پہلے جن لوگوں سے آپ کے تاجرانہ تعلقات تھے، انہوں نے ہمیشہ آپ کی دیانت اور حسن معاملہ کا اعتراف کیا ہے۔ اس لیے قریش نے متفقاً آپ کو آمین کا خطاب دیا تھا۔ نبوت کے بعد بھی گو قریش بعض دقیقہ کے جوش سے لبزیر تھے، تاہم ان کی دولت کے لیے مامون مقام آپ ہی کا کاشانہ تھا۔ عرب میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ایک تاجر تھے۔ وہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے مدحلہ الفاظ میں آپ سے ان کا تعارف کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ، فرزند اور آپ میری سبھی ساجی تھے، لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔
آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن سلوک بنائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔